الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، سورۃ النساء کی جو آیت میں نے پڑھی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اگر سن رہے تو میں الحمدللہ ذرا زور سے بولے، سارے پیچھے آگے والے سب بولے، بولو الحمدللہ۔ جی، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی میں سے جوڑا بنایا، ان دونوں سے مرد و عورت پھیلائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ رشتوں کا لحاظ آج ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ رشتہ داری ختم کرنا بڑا آسان کام ہو چکا ہے۔ اگر آپ غور کریں رشتوں کے لحاظ کی تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو قطع تعلق کرے، جو رشتہ داری کو توڑ دے، سمجھ رہے آپ؟ میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جو بندہ رشتہ داری کو توڑ دے، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بتاؤ، ہم مسلمان ٹوپی، سر پہ ٹوپی، کپڑا، جبہ، دستار سب پہن کر مسجد میں بڑی خوشی خوشی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا؟ بڑی خوشی خوشی آ کر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑا اپنے گریبان میں اگر ہم جھانکیں تو پتہ چلے گا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے رشتہ توڑا، جس نے قطع تعلق کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو پھر وہ مسجد کیوں آتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسجد کیوں آتا ہے؟ لہذا اسے چاہیے کہ سب سے پہلے رشتوں کا لحاظ رکھے۔ قرآن میں سورہ نساء میں صاف صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کون غلطی پر ہے اور کون غلطی پر نہیں ہے، یہ رب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ غلط ہیں تو معافی مانگے۔ رشتے میں درار پڑ گئی ہے کسی وجہ سے، کسی بات کو لے کر، پراپرٹی کو لے کر، یا کوئی باتوں کو لے کر، کسی چیز کو لے کر رشتہ ٹوٹنے والا ہے یا ٹوٹ چکا ہے، غلطی جس کی ہے پہلے وہ معافی مانگے اور رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ رشتہ توڑے نہیں، قطع تعلق نہ کریں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ اور پھر آگے اور بھی حدیث پاک ہے، رشتوں کا لحاظ رکھیں۔ باپ اپنے بیٹے کے رشتے کا لحاظ رکھے، بیٹا اپنے باپ کے رشتے کا لحاظ رکھے۔ رشتوں میں جتنے خاندان میں رشتے ہیں وہ رشتوں کا لحاظ رکھیں، اور سب سے پہلے اگر کسی کی مدد کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو مدد کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، نظر ڈالیں کہ رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں کون قریب ہے، کون مسکین ہے، کس کے پاس کم ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں، رشتوں کا لحاظ رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوانوں، رشتے چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آگے حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے، سن رہے ہیں آپ؟ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں نازل ہوتی۔ اللہ اکبر، نہیں اللہ اکبر، زور سے بولو۔ اللہ کی رحمت کی امید لگا کر ہم تو بیٹھے ہیں، اور یقیناً میرا مولا بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ میرا مولا بندوں کے گناہوں کو معاف، لیکن جو رشتہ توڑ دے اس کے بارے میں معافی کا حکم نہیں آیا۔
اب بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے جس سے رشتہ توڑا ہے اسے رشتہ چھوڑے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اور حضرت ابو بکر نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جاتی ہے اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ بغاوت، وہ قطع رحمی ہے۔ وہ گناہ بغاوت اور قطع رحمی ہے۔ جو بغاوت پر اتر جائے، جو رشتوں کو توڑ دے، قطع رحمی کرے، تعلق کو توڑ دے، اسے دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ گاؤں دیہات میں تو الحمدللہ بامبے سے ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں، اور یہ میرا آبائی وطن ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس وقت جو ہے میں الحمدللہ شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے اوقات مکہ المکرمہ میں مدینے میں گزار کے میں آپ کے درمیان میں حاضر آیا ہوں۔ کل ہی میں عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہوئے مدینہ پاک سے حیدرآباد اتر کے سیدھا میں ادھر آ گیا۔ میرے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے وہاں دیکھا کہ محبت کتنی ہے۔ مدینے کی محبت کو اگر میں بیان کروں تو پورا بیان، پورا دن، پوری رات، بلکہ مدینے کی برکتیں اگر بتاؤں تو میری زندگی ختم ہو جائے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ وہاں پر لوگ افطاری کے وقت میں، افطار کے وقت وہاں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے چھپا پکڑ کر کھینچ کر لے جاتے ہیں، ہمارے سترے پر چلو، ہمارے دسترخوان پہ چلو، افطاری کر لو۔ تو جہاں اتنی محبت ہے مدینے والے آقا کے شہر میں، تو ہم مدینے والے آقا کے فرمان پر بھی عمل کریں، ان کی بات کو بھی سنیں، قرآن پر عمل کریں۔ قرآن میں صاف صاف لفظوں میں کہا گیا کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ پھر حدیث میں آیا کہ جو رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتا، قطع تعلق کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا میں جو عذاب دیا جائے گا بغاوت کا اور قطع رحمی کا، دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کا اثر اسے دکھے گا جو رشتوں کو توڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے عذاب، اس پر عذاب ہوگا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان رشتے کے متعلق فرمایا گیا، یہ دل توڑنا، انسانوں کا دل توڑنا، یہ دل توڑنا خانے کعبہ کو توڑنے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں پر ایک بات اور کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کی غلطی ہو تو وہ معافی مانگے، اور اگر کوئی غلط نہیں ہے تو بھی وہ جائے اور اس سے معافی مانگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی کو عزت میں کمی محسوس ہو، عزت پانے میں کمی محسوس ہو، کوئی شرط کر رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ انسان سچا ہے تو وہ جائے اور معافی مانگے، رشتوں کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے میدان محشر میں عزت دلاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا محشر کے میدان میں اسے عزت دلاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے عزت حاصل کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا جب کوئی دو مسلمان آپس میں لڑیں، دو مسلمان آپس میں لڑیں، جھگڑا کریں، اور تیسرا مسلمان آ کر ان میں صلح کروائے، کیا کروائے؟ بولو، سب لوگ نہیں بولتے کیا؟ صلح کروائے، کیا کروائے؟ ملا دے، ایک دوسرے کو ملا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج کرنے کے لیے 7 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جانا ہوتا ہے، اس کے ارکان کو ادا کرنا ہوتا ہے، 40 دن رہنا ہوتا ہے، 5 دن حج کے ہوتے ہیں۔
सफर करना होता है, मशक्कतें बर्दाश्त करनी होती है, और फिर वो भी मकबूल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, पैसा खर्च करने के बाद भी कबूल हुआ या नहीं पता नहीं, वो तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि कबूल फरमा ले। हमें नहीं मालूम होता कि हमारा उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ, हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई दो मुसलमानों में सुलह करवा दे तो मेरे आका फरमाते हैं उसे अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल का सवाब अता। रिश्तों का लिहाज रखो, रिश्तेदारी का लिहाज रखो, और सिर्फ रिश्तों का नहीं, मैं तो कहता हूँ इंसानियत का लिहाज रखो, हर इंसान का लिहाज रखो। अगर वो छोटा है तब भी उसका लिहाज रखो, बड़ा है तब भी उसका लिहाज रखो। हुजूर फरमाते हैं जो अपने छोटों पे शफकत ना करे और अपने बड़ों का अदब ना करे वो भी हम में से नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से तुम्हें रोजी दी जाती है। मेरे आका फरमाते हैं जिस घर में बुजुर्ग होते हैं अल्लाह उन बुजुर्गों की वजह से उन्हें रोजी अता फरमाता है, बच्चों की वजह से अल्लाह रोजी अता फरमाता है। मेरे पहले आका अलैहिस्सलाम तस्लीम के पहले दीवानों, तो बच्चों पर शफकत करें, बड़ों का अदब करें, रिश्तों का लिहाज रखें, रिश्तेदारी को जो है खत्म ना करें। तोड़ने वाले रब को पसंद नहीं है, रब को जोड़ने वाले बंदे पसंद है। जो बंदे रिश्तों को जोड़ते हैं ये रब की नजर में मकबूल बंदे होते हैं, और हमारे माशरे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं, वरना छिकारी लगाने का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, तमाशा देखने का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। झगड़ा जरा सा हो गया तो नौजवान दौड़ कर जाते हैं, वहां भाग कर जाते हैं। अब उनको छुड़ाने की बजाय वो दोनों में आग लगाते हैं और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि फिर हमें गैरों के पास जाना पड़ता है, फिर गैरों के पास ले जाया जाता है, फिर डंडे और लाठी मार खाई जाती है, केस होता है, फिर उसके बाद लंबे लंबे जो है केस चलते हैं, सालों सालों केस चलते हैं। क्या ये हमारे अंदर सिमट कर खत्म नहीं हो सकते? अगर दो मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरे मुसलमान की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन झगड़ा करने वालों के झगड़ों को वहीं पर खत्म कर दे, उनको सुलह करवा कर उनके गले मिलवाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे ज़हन में एक वाक़या और भी आता है, लेकिन चूंकि नमाज का वक्त हो चुका, वरना मैं अपनी गुफ्तगू और आगे बढ़ाता कि शब-ए मेराज के वाक़े के बारे में बताता कि जो बंदा किसी का दिल तोड़ता है तो उसके बारे में क्या फरमाया गया, और जो दिल जोड़ता है उसके बारे में क्या फरमाया गया। मैं इंशाअल्लाह कभी दोबारा आइंदा हाजिर आया तो आपके सामने रिश्तों के लिहाज से कुछ बातें इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आज के इस दर्स में, आज के इस बयान में या आज की इस गुफ्तगू में समझ लीजिए, ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा बंदे वही हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं। अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा बंदे नहीं हैं जो रिश्तों को तोड़ते हैं। उन पर लानत आई है, जो रिश्तों को तोड़ते हैं उन पर लानत आई है। लिहाजा आप रिश्तों को तोड़कर मस्जिद में क्या चले जाएं या खाने काबा के सामने जाकर बैठ जाएं, रिश्तों को तोड़कर मस्जिद में आ जाएं या खाने काबा के सामने जाकर बैठ जाएं, लेकिन आपकी वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी, अल्लाह की बारगाह में मंजूर नहीं होगी जब तक कि आप अपने अंदर से उस आदत को खत्म ना कर दें। कोशिश करें कि आप जोड़ने वाले बंदे बन जाएं। आज मुसलमान, हमारी कौम पसमानदगी की तरफ इसलिए बढ़ रही है कि हम जोड़ने वाले नहीं, तोड़ने वाले बनते हैं। हम अगर जोड़ने वाले मुत्तहिद हो जाएं, इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो हमारी